اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 582 583 زکوٰۃ کی وصولی کے لیے پھلوں کا اندازہ لگانا۔ یار دیکھو کتنا عظیم دین ہے، ہمیں ہر موڑ پر ہماری تربیت کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے چونکہ آج پریشان اسی لیے مسلمان ہے کہ دین سے دور ہو گئے، دین کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سہل بن ابو حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محفل میں تشریف لائے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم اندازہ لگا لو تو اسے وصول کر لو اور تیسرا حصہ چھوڑ دو، اگر تم تیسرا حصہ نہیں چھوڑتے تو چوتھا حصہ چھوڑ دو۔ یعنی یہ پھلوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب کچا اندازہ لگانا یہ ہے کہ دیکھنے والا شخص اس بات کا جائزہ لے اور کہے کہ اس انگور میں اتنی پیداوار ہوگی اور یہ کھجوریں اتنی ہوں گی، اور پھر وہ ان کا حساب کر لے اور اس کے 10ویں حصے کا جائزہ لے اور اس کی ادائیگی ان پر لازم کر دے، پھر وہ ان پھلوں کو ان کے حوالے کر دے اور وہ لوگ جو چاہیں وہ ان کے بارے میں کریں۔ حدیث نمبر 583 حضرت سعید بن مسیب حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس اس شخص کو بھیجتے تھے جو ان کے انگوروں اور پھلوں کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس اس شخص کو بھیجتے تھے جو ان کے انگوروں اور پھلوں کا اندازہ لگا لیتا تھا، یعنی سمجھدار تھا۔ تو اس حوالے سے کچھ تحفظات ہوتے ہیں، خیالات۔ ظاہر ہے ایک پھل کا اندازہ لگانا اور بات ہے، ٹوٹ کر آنا اور بات ہے، تو اس پر سوال ہے کیا تخمینہ یا اندازہ سے عشر وصول کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ائمہ کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ فصل تیار ہونے اور اس کے کاٹنے سے قبل محض تخمینے سے عشر وصول کرنا جائز ہے۔ انہوں نے اس حدیث کے باب سے استدلال کی، جب تم فصل کا تخمینہ لگا لو تو اس میں سے تم عشر وصول کر سکتے ہو۔ ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ محض تخمینہ اور اندازہ سے عشر وصول کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا ہے جن میں بیع مزابنہ سے منع کیا گیا ہے، یعنی بغیر دیکھے اور بغیر اس کو پرکھے جو بیع اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بیع مزابنہ میں تخمینہ کو دخل ہے اور اس میں تفاضل اور تقاصر کا امکان ہوتا ہے، زیادہ اور کثرت کا، کمی اور بیشی کا امکان ہوتا ہے، اور تفاضل ربا کو مستلزم ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ہوئی تو وہ سود میں آئے گا اور جو کہ حرام ہے۔ اس طرح تخمینہ اور اندازہ سے عشر کی وصولی بھی ممنوع قرار پائے گی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اندازہ لگاتے وقت اصل مقدار سے تیسرا یا چوتھا حصہ جو ہے وصول کی جائے، اس لیے کہ پھلوں کے تیار ہوتے وقت عموماً کچھ مقدار ضائع ہو جاتی ہے، تو اس لیے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔